السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے دور کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جو رشتہ سکون کا ذریعہ ہونا چاہیے تھا وہ بہت سی بیویوں کے لیے تکلیف اور آنسوؤں کا سبب بن گیا۔ کئی شوہر اپنی بیویوں کو ان کا حق نہیں دیتے، نہ پیار، نہ عزت، نہ خرچ، نہ توجہ اور نہ وہ احساس جو ایک عورت کا حق ہوتا ہے۔ ایسے شوہر سمجھ لے بیوی پر ظلم کرنا صرف گناہ نہیں بلکہ قیامت کے دن عذاب کا سبب بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم سے اللہ جلد ہی حساب لے گا اور جس پر ظلم ہوا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ کتنی بیویاں ایسی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر سجدہ کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اللہ سے کہتی ہے، یا اللہ میرا شوہر مجھ سے روٹھ گیا ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ میرا حق ادا نہیں کرتا، میں تیرے سوا کس سے کہوں؟ تو میری بہنوں یاد رکھو، اللہ سنتا ہے، وہ ان آنسوؤں کی آواز بھی سنتا ہے جو زبان سے نہیں نکلتے، وہ جانتا ہے کون ظالم ہے، کون صبر کرنے والا ہے۔ آج کے دور میں شوہر تو اپنا فرض ہی بھول گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو صاف حکم دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورت کے لیے ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار یعنی وہ بیوی کا خرچ اٹھائے، اس کی حفاظت کرے، اس کے دل کو دکھانے کے بجائے اسے چین دے، اس کی غلطیوں پر درگزر کرے، اور اگر کسی بات سے ناراض بھی ہو جائے تو بھی ظالم نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ لیکن افسوس، آج بہت سے مرد اس حدیث کو بھول چکے ہیں۔ گھر میں بیوی کے لیے نہ پیار، نہ عزت، نہ دیالوتا، صرف حکومت، سختی اور کبھی کبھی مار پیٹ۔ کیا یہ اسلام ہے؟ نہیں، اسلام نے کبھی ظلم کی اجازت نہیں دی۔ جب شوہر بیوی کا حق نہ دے تو بیوی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ سوچتی ہے کیا میں صرف کھانا بنانے اور بچوں کو پالنے کے لیے ہوں؟ نہیں بہن، اسلام نے تمہیں بے عزتی کے لیے نہیں بلکہ عزت کی مثال بنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں اللہ کی امانت ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یاد رکھیے، جو آدمی اس امانت کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ ظلم کی تاریک سے ڈھک دے گا۔ اگر شوہر حق نہ دے تو بیوی کیا کرے؟ سب سے پہلے صبر کرو، لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کو منظور کر لو۔ صبر کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ رکھو اور غلطی کا جواب غلطی سے مت دو۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والی بیوی کی مثال ایک صحابیہ تھی جن کا شوہر ان سے سختی کرتا تھا۔ وہ ہر رات روتی تھی لیکن ہر صبح کہتی، الحمدللہ، جو اللہ نے لکھا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے ظلم پر صبر کرتی ہے، اللہ اسے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی کے برابر ثواب دے گا۔ لیکن اگر صبر سے بھی نہ سدھرے تو پھر اسلام نے انہیں ادھیکار دیا ہے، تم اپنے والد، کسی عالم یا کسی قاضی سے شکایت کر سکتی ہو۔ اگر شوہر نفع یعنی کہ خرچ نہیں دیتا یا آپ کا حق ادا نہیں کرتا اور دور بھاگتا ہے تو تم خلا کا حق رکھتی ہو۔ خلا ظلم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان عورتوں کے لیے جو مجبوری میں تکلیف جھیلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت حضرت ثابت بن قیس کے پاس گئی اور بولی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے شوہر کے دین یا اخلاق پر الزام نہیں لگاتی لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تم اس کا مہر واپس کر دو تو وہ تمہیں آزاد کر دے۔ یعنی کہ اسلام مجبوری میں عورت کو راحت دیتا ہے، وہ اسے درد میں، زنجیر میں نہیں باندھتا۔ اے مردو جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ بیوی پر ظلم کرنے والا اللہ کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا۔ سوچو، جب قیامت کا میدان ہوگا، ہر شخص اپنے گناہوں کے بوجھ میں ڈوبا ہوگا، اور وہ مرد جو بیوی پر ظلم کرتا تھا اس کے ہاتھ میں نماز کا عمل ہوگا، روزے کا عمل ہوگا، لیکن بیوی کے حق میں کیے گئے ظلم اس کا سب کچھ مٹا دے گا۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जो किसी का हक खा गया होगा उसका बदला उसे अपने नेकियों से देना होगा। अगर नेकियां खत्म हो जाएगी तो फिर दूसरों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे। सोचो, वो मर्द जिसने बीवी को रुलाया, उसके दिल को तोड़ा, वो सोचता था मैं तो हुकूमत करता हूँ, लेकिन क़यामत के दिन बीवी उसके खिलाफ गवाही देगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उस दिन जुबानें, हाथ और पैर गवाही देंगे उनके किए हुए कामों पर। देखिए, बीवी के आंसू अल्लाह के दरबार में गवाही बनते हैं। बहनों, तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाते। हर वो रात जब तुमने चुपचाप रोकर अल्लाह को पुकारा, वो सब अर्श के ऊपर तक पहुंचता है। हदीस में आता है, मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। यानी कि अगर बीवी मजलूम है तो उसकी दुआ सीधा अल्लाह तक पहुंचती है। चाहे वो गुस्से में कुछ ना बोले, बस दिल से या अल्लाह कह दे, अल्लाह सुनता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी बीवी को मारा या उस पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत उससे दूर हो जाती है। सोचो कितना बड़ा नुकसान। जो शख्स अपनी बीवी पर हाथ उठाए वो खुद अपने घर की बरकत काट देता है। ऐसे घरों में ना सुकून रहता है ना रहमत रहती है। कुरान में अल्लाह ने कहा है, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। प्यारी बहनों, अगर शौहर अपने फ़र्ज भूल जाए तो तुम अपना सब्र मत खोना। तुम्हारा सब्र तुम्हारा हथियार है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी दुआ है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपने शौहर के घर में सब्र करती है तो उसके हर कदम पर जन्नत के 10 दर्जे बढ़ा दिए जाते हैं। सब्र का मतलब ये नहीं कि चुप रहो, बल्कि जुल्म का जवाब अल्लाह के हवाले करो। अल्लाह से बात करो। हर रात तहज्जुद में उठो, 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर अल्लाह से कहो, या अल्लाह, अगर मेरा शौहर गुमराह है तो उसे सीधा कर दे, अगर वो जालिम है तो मुझे राहत दे, और अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे। कुरान से नाता रखो। सूरे निसा, सूरे तलाक, सूरे मुजादिला पढ़ो। इसमें औरतों के हक का बयान है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, समझो और अमल करो। अपने हक की हिफाजत करो, लेकिन शरीयत के अंदर रहकर। अगर शौहर खर्च ना दे तो बुजुर्ग या आलिम के ज़रिए उसे समझाओ। अगर फिर भी ना बदले तो अदालत या काजी तक बात पहुंचाओ, क्योंकि शरीयत कहती है अगर शौहर अपने बीवी को खर्च नहीं देता तो उसे रोकना जायज़ नहीं। जब कोई समझाने वाला ना हो तो क्या करे? बहनों, अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है जो तुम्हें समझे तो तुम याद रखो, अल्लाह है, वो तुम्हारे साथ है। वो जानता है तुम्हारी हालत, वो सुनता है तुम्हारे दिल की आवाज़। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, अल्लाह अपने उस बंदे के साथ है जो अकेला हो लेकिन अल्लाह को याद करता हो। ऐसे ही एक किस्सा जिसे सुनकर आंखें नम हो जाएगी। एक औरत हज़रत उमर के पास आई, कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर ना मुझे खर्च देता है ना मुझसे प्यार करता है। हज़रत उमर ने कहा, अगर वो तुम्हारा हक नहीं देता तो तुम अल्लाह से अपना हक मांग लो। वो औरत रोने लगी और बोली, मैंने तो अपने शौहर को अल्लाह के हवाले कर दिया। हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फरमाया, जिस औरत ने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह उस मर्द से ज़रूर हिसाब लेगा। क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जालिम शौहर, तूने मेरी अमानत को तकलीफ़ दी, अब बताओ तेरा क्या बहाना है? वो मर्द चुप खड़ा रहेगा। उसकी बीवी कहेगी, या रब, ये वही है जिसने मुझे रुलाया था। अल्लाह फरमाएगा, आज तेरे आंसुओं का बदला दूंगा, और वो मर्द शर्म से झुक जाएगा। प्यारी बहनों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी दुआ सुनता ही कौन है। हम तो रोज़ रोते हैं, सजदे में झुकते हैं, मगर हाल नहीं बदलता। लेकिन याद रखो, अल्लाह सुनता है और बहुत खूबसूरती से जवाब देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उद्दऊनी अस्तजिब लकुम, यानी मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँ। कभी दुआ का जवाब देर से आता है, कभी उस वक्त आता है जब तुम्हें यकीन भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह जानता है कब तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। इसी तरह एक सच्ची मिसाल है। एक औरत थी, उसका शौहर उसे बहुत सताता था। वो हर रात रोकर कहती, या अल्लाह, उसे हिदायत दे या मुझे राहत दे। 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसका शौहर बीमार पड़ा
اور بیماری نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی بیوی کا دل دکھایا، اب مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور اسی دن اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ بہنوں، یہی دعا کی طاقت ہے۔ اللہ کا انصاف دیر سے آتا ہے لیکن آتا ضرور ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کے ظلم پر صبر کرتی ہے تو فرشتے اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اسے جنت کے حوروں کی مالک بنا دے۔ سوچو کتنا بڑا درجہ ہے اس عورت کا جو درد کے باوجود اللہ کی رضا میں راضی رہتی ہے۔ اللہ کا انصاف کبھی غلط نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو رلاتا ہے تو وہ سمجھ لے اس کے گھر سے برکت جائے گی، اس کے دل سے سکون جائے گا اور اس کی دعائیں نامنظور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کو رلاتا ہے اللہ اس کے روزی میں تنگی ڈال دیتا ہے۔ اگر شوہر سدھر جائے تو بہنوں، اگر تمہاری دعا سے تمہارا شوہر بدل جائے تو اسے معاف کر دو، کیونکہ معافی دینے والی بیوی کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ قرآن میں ہے، جو معاف کر دے اور صلح کر لے اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ بھول جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ اپنے دل کو نفرت سے صاف کر دو، کیونکہ اگر دل میں کڑواہٹ رہے گی تو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ اگر تم نے صبر کیا، رو رو کر دعا کی اور اپنی عزت کی حفاظت کی تو سمجھ لو اللہ تمہارے لیے جنت تیار کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ان عورتوں کے لیے ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ صبر کرتی ہے، اپنے بچوں کو پالتی ہے اور اپنے گھر کو امانت سمجھتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ قرآن کہتا ہے، ان بطش ربک لشدید، یعنی تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی لیے اے ظالم شوہر، اگر تو نے اپنی بیوی کا حق مارا تو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا حق مارا تو اللہ اسے قیامت کے دن ذلیل کر دے گا۔ کبھی کبھی عورت کی خاموشی ہی اس کی چیخ ہوتی ہے، وہ نہیں بولتی لیکن اس کے دل کی آواز آسمان تک پہنچتی ہے۔ وہ صبر کرتی ہے، بچوں کی خاطر مسکراتی ہے، مگر اس کے اندر ایک طوفان ہوتا ہے۔ ایسی عورت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، ان اللہ مع صابرین۔ کبھی بھی خود کو کمزور مت سمجھو، تم مظلوم ہو سکتی ہو مگر بے بس نہیں ہو سکتی۔ اللہ تمہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اپنی دعا کا یقین رکھو، دعا وہ ہتھیار ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے۔ اپنے حق کی بات کرو مگر تہذیب اور شریعت کے دائرے میں۔ اگر حالات بگڑ جائے تو اللہ کے حوالے کر دو، وہ سب دیکھتا ہے اور اس کا انصاف دیر سے ہی صحیح پر ضرور آتا ہے۔